بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عبد الرحمن خان اور آپ کو اے آر خان آفیشیل کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان کی حالت زار سے متعلق اور عمران خان کو جیل میں دی جانے والی سہولیات سے متعلق ایک تفصیلی رپورٹ جمع کروائی گئی ہے۔ اس رپورٹ کو کنڈکٹ کرنے کا اصل مقصد کیا تھا؟ اس رپورٹ میں کیا انکشافات کیے گئے ہیں؟ کیا مستقبل میں عمران خان کو میڈیکل گراؤنڈز کی بنیاد پر ضمانت مل سکتی ہے؟ عمران خان اور نواز شریف کی بیماری میں کتنی مماثلت پائی جاتی ہے؟ کیا عمران خان کا مستقبل بھی نواز شریف کے ماضی کی طرح ہی کنڈکٹ ہوگا؟ عمران خان کی نئی موجودہ بیماری کا پاکستان کی پالیٹکس اور تحریک انصاف کے اوپر کیا امپیکٹ کریٹ ہوگا؟ آج کے اس ویلاگ میں ان چند بنیادی نکات پر ہم بات کریں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں باقاعدہ طور پر ایک تفصیلی رپورٹ 7 صفحات پر مشتمل ایک رپورٹ جمع کروائی گئی ہے، اور یہ رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی روشنی میں مرتب کی گئی، اور سپریم کورٹ نے فرینڈ آف کورٹ ایک ایسا ٹائٹل کہ کورٹ کے دوست کے طور پر، معاون کے طور پر ایک وکیل سلمان صفدر، جو کہ مختلف مقدمات میں عمران خان کے وکیل بھی ہیں، ان کی ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ وہ اڈیالہ جیل جائیں اور جا کر دیکھیں کہ عمران خان کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں، انہیں کیا سہولیات دی جا رہی ہیں، اور جو خدشات ان کی صحت، ان کی زندگی سے متعلق بیان کیے جاتے ہیں، ان میں کتنی صداقت ہے۔ تو گزشتہ روز سلمان صفدر کو اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کروائی گئی۔ 3 گھنٹے پر مشتمل یہ ملاقات تھی۔ اس ملاقات کے بعد آج ایک تفصیلی رپورٹ سلمان صفدر نے جمع کروائی۔ سب سے پہلے اس رپورٹ کا ایک تنقیدی جائزہ لے لیتے ہیں کہ اس رپورٹ میں اصل میں بتایا کیا گیا ہے۔ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ عمران خان نے یہ شکایت کی ہے کہ ان کی دائیں آنکھ وہ 85% بینائی سے محروم ہو چکے ہیں، یعنی ان کی دائیں آنکھ صرف 15% کام کر رہی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی الارمنگ بات ہے۔ عمران خان کی بینائی کا چلے جانا، جیل کسٹڈی میں، ریاستی تحویل میں، پاکستان کا سابق پرائم منسٹر، ایک پاپولر اپوزیشن لیڈر، اس کی بینائی چلی گئی اور اسے میڈیکل فیسلٹیز نہیں مل سکی۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ عمران خان صاحب سے جب گفتگو ہو رہی تھی تو مسلسل ان کی آنکھوں سے پانی بہ رہا تھا، وہ ٹیشو پیپر سے اپنی آنکھ کو صاف کر رہے تھے۔ عمران خان نے بتایا کہ 3 ماہ پہلے ان کی آنکھ مکمل طور پر ٹھیک تھی، پھر اچانک انہیں آنکھ میں دھندلا پن دکھائی دینے لگا۔ انہوں نے جیل سپرنٹینڈنٹ سے ریکویسٹ بھی کی، اس کو بتایا بھی، مگر جیل سپرنٹینڈنٹ نے کوئی کاروائی نہیں کی، اور پھر ایک لمحہ یہ آیا کہ انہیں آنکھ سے دکھنا مکمل طور پہ بند ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جیل حکام کی جانب سے ڈاکٹر کو لایا گیا، ڈاکٹر نے ان کو ایک قطرے آنکھ میں ڈالنے کے لیے دیے، مگر اس سے بھی بات نہیں بنی، اور پھر جب بالکل نو ریٹرن کے اوپر سچویشن چلی گئی تو اس وقت عمران خان صاحب کو پیمز ہاسپٹل لے جایا گیا اور وہاں پر انہیں انجیکشنز لگائے گئے، مگر عمران خان یہ کلیم کر رہے ہیں، یہ عمران خان کا دعویٰ ہے کہ ان کی آنکھ 85% بینائی سے محروم ہو چکی ہے اور ان کی آنکھ صرف 15% کام کر رہی ہے۔ یہ عمران خان کی صحت سے متعلق بات تھی، اور پھر اس کے بعد عمران خان نے سلمان صفدر کو ایک ریفرنس کے طور پر، ایک کمیونیکیشن، ایک میسنجر کے طور پر یہ پیغام بھی بھجوایا کہ عمران خان کی ان کے بچوں کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ، ان کے وکیل کے ساتھ ملاقات کروائی جائے، ان کی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ ملاقات کروائی جائے۔
اس رپورٹ میں پوری ایک منظر کشی کی گئی، جس ماحول کے اندر سلمان صفدر سے گفتگو ہو رہی تھی، اس میں جیل سپرنٹینڈنٹ، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ موجود تھا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ 10 کیمرے نگرانی کرتے ہیں عمران خان صاحب کی، اور ان کا پورا ٹائم ٹیبل، دن کا شیڈول اس میں ایکسپلین کیا گیا ہے کہ وہ کتنے بجے اٹھتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، سائیکلنگ کرتے ہیں، اور پھر کھانے میں انہیں کیا کچھ دیا جاتا ہے، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، ان کی ایکٹیویٹی، کتنی دیر تک وہ باہر چہل قدمی کرتے ہیں، اور پھر رات کے ٹائم ان کی کیا روٹین ہوتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ انہیں ایک مشقتی دیا گیا ہے، اور جو کھانے کے اخراجات ہیں وہ ان کی فیملی ادا کرتی ہے۔ اس بات کو بھی رجسٹر کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب مرغے شرغے کھا رہے ہیں، 5 اسٹار ہوٹل والی زندگی گزار رہے ہیں، تو اس حوالے سے یہ بات بھی بتائی گئی کہ 2 دن چکن کھاتے ہیں، 2 دن وہ مٹن سے مراد یہ کہ شاید وہ بیف بھی کھاتے ہیں اور مٹن بھی کھاتے ہیں، کیونکہ گوشت کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد سیلڈز کی بھی بات کی گئی، کوئی چاٹ واٹ وغیرہ بھی عمران خان صاحب دالیں شالیں بھی کھاتے ہیں، تو یہ عمران خان صاحب کی خوراک کے حوالے سے باتیں بتائی گئیں۔ پھر انہیں گرمی کے موسم میں بہت ساری دشواری کی بات بھی سامنے آئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ کولر کام نہیں کرتا، فریج وہاں موجود نہیں ہے، مچھر بہت تنگ کرتے ہیں، مطلب یہ ساری باتیں بتائی گئیں۔ پھر ٹیبل بتایا گیا، چیئر بتائی گئی، 100 کے قریب کتابیں بتائی گئی ہیں وہاں پہ، اور صفائی کے حوالے سے کہا گیا کہ مزید بہتر ہو سکتے ہیں معاملات۔ اب یہ جو عمران خان صاحب کی بینائی کا چلے جانا ہے، اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے فوری طور پر آج ایک آرڈر آیا۔ اس آرڈر کے مطابق حکومت پاکستان کو 4 دن کے اندر آئی اسپیشلسٹ سے عمران خان کا ٹریٹمنٹ کرانے کا، معائنہ کروانے کا حکم دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے بیٹوں سے ان کی ملاقات، ٹیلی فونک گفتگو کا بندوبست کرنے کا بھی کہا گیا۔ یہ 4 دن میں حکومت نے کام کرنے ہیں، اور حکومت نے بھی ایگری کیا، مگر خاص بات یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس مقدمے کی سربراہی کر رہے ہیں، اور جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ سلمان صفدر کی رپورٹ میں اور جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے ان کی رپورٹ میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی دونوں کی فائنڈنگ سیم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی آنکھ کے حوالے سے، ان کی بیماری کے حوالے سے، جس انوائرمنٹ میں وہ رہ رہے ہیں، حکومت بھی اس پر متفق ہے اور اپوزیشن بھی متفق ہے۔ اب یہاں پر معاملہ صرف ایک ٹریٹمنٹ کا نہیں ہے، کہانی کچھ اور ہے۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو خبروں میں ہم سن رہے ہیں، بڑے بڑے بلٹنز پہ ہم دیکھ رہے ہیں، مگر مسئلہ یہ کہ بیہائنڈ دی سینز کیا چل رہا ہے، سینز کیا ہیں، کرٹن کے پیچھے کیا چل رہا ہے، یہ اہم سوال ہے کہ یہ جو بیماری ہے، اس بیماری کے اوپر اب اپوزیشن دھرنا دینے کا اعلان کر رہی ہے، پارلیمنٹ کی کارروائی کا بائیک آؤٹ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، گورنمنٹ کا اپنا ایک سٹانس ڈیولپ ہو رہا ہے، تو اب عمران خان کی بیماری کے اوپر ایک پالیٹکس سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے میاں نواز شریف کو بھی بیمار ہوتے ہوئے دیکھا، وہ بھی جیل میں تھے، ان کے بھی پلیٹلیٹس ڈاؤن ہوئے، پھر ایک پوری ڈرامہ کریٹ کیا گیا، پورا میڈیا، ایک پوری کیمپین تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے میاں صاحب کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، اور وہ جیسے ہی وہ لندن گئے اور اس کے بعد نہ وہ کبھی ہسپتال گئے، نہ کوئی ٹریٹمنٹ ہوا، نہ کوئی چکر ہوا، اور پھر جو کچھ ہوا، آج میاں نواز شریف صاحب بالکل ماشاءاللہ شاش بشاش وہ پھرتے ہیں، مگر یہ کہ ان کو جیل سے نکالنے کے لیے بیماری کا سہارا لیا گیا۔ اب یہاں پر بھی یہ نقطہ اٹھ رہا ہے کہ کیا عمران خان کو جیل سے نکالنے کے لیے ایک مرتبہ پھر آج کی اسٹیبلشمنٹ بھی وہی راستہ اختیار کر رہی ہے جو میاں نواز شریف صاحب کے لیے اختیار کیا گیا تھا؟ کیا واقعی عمران خان کی اس بیماری کو، بیمار ہونا اور ایک بیماری کو کریٹ کرنا، میڈیٹڈ ریالٹی کریٹ کرنا، نوئنگ دی فیکٹ کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پر جو نظر آ رہا ہوتا ہے بظاہر وہ ہوتا نہیں ہے، اور جو ہو رہا ہوتا ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا ہوتا، تو شکوک و شبہات بہت سارے ہیں، لیکن کچھ کہانیاں
بہت ساری قیاس آرائیاں موجود ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سلمان صفدر چونکہ وکیل ہیں اور پچھلے ایک ماہ کے دوران پاکستان کے اندر بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں۔ وہ جماعت جسے دہشت گرد جماعت کہا جا رہا تھا، وہ شخص جس کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا جا رہا تھا، جو کل تک نارکسسٹ تھا، آج اسی شخص کے نامینیٹڈ لوگوں کو اپوزیشن لیڈر لگایا جا رہا ہے، اور اسی جماعت کے وزیر اعلیٰ کو جس کو گورنر راج کی دھمکیاں دی جا رہی تھی، اس سے پرائم منسٹر ملاقات کر رہے ہیں، وہ بھی پرائم منسٹر سے مل رہے ہیں، اور وہی تحریک انصاف وہ ایپیکس کمیٹیوں کے اجلاسوں میں شرکت کر رہی ہے۔ تو دونوں سائڈز کے اوپر ایک اچھا ریلیشن شپ ڈیولپ ہو رہا ہے، سٹارٹ ہو رہا ہے۔ کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ الیکشن وقت سے پہلے ہونے جا رہے ہیں، گورنمنٹ 4 سال کے ٹینیور پر جا رہی ہے۔ تو بہت ساری ایسی خبریں چل رہی ہیں جیسے کہ اگلا الیکشن ہونے جا رہا ہے، کچھ مستقبل کا ایک نیا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، اس نئے نقشے کے مطابق عمران خان صاحب کو بھی رہائی ملے گی۔ اب سلمان صفدر چونکہ وکیل ہیں، اور ملاقات کو اس رپورٹ سے ہٹ کر دیکھیے اور پاکستان کی گراؤنڈ پر دیکھیے، قیاس آرائیاں یہ ہیں کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے، مگر میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر رہا کیا جائے، اور اس سے ایک تاثر کریٹ کیا جائے کہ بیسیکلی عمران خان صاحب ایک NRO لے کر رہائی حاصل کر رہے ہیں۔ اور دوسری آپشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ضمانت دے دی جائے، بریت نہ ہو۔ بریت ہونا اور ضمانت ملنا دو مختلف چیزیں، یعنی کہ عمران خان صاحب دوبارہ کبھی بھی کسی بھی وقت گرفتار کیے جا سکتے ہیں۔ اگر عمران خان صاحب ملک سے باہر نہیں جانا چاہتے، وہ اس ملک میں ہی رہ کر پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس یہ سپیس رہے گی کہ وہ کبھی بھی کسی بھی عدالتی حکم کے ذریعے عمران خان صاحب کو دوبارہ گرفتار کر سکتے ہیں، انہیں ڈیٹین کر سکتے ہیں، انہیں بنی گالہ کے اندر نظر بند کیا جا سکتا ہے، وہ چاہیں یا نہ چاہیں سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ تو عمران خان صاحب جیل میں بھی نہیں ہوں گے، مگر وہ اس طرح کھل کر پالیٹکس بھی نہیں کر سکیں گے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور نظریہ بھی ہے۔ نظریہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی سزائیں برقرار رہیں، مگر ایک انسانی ہمدردی کی بنیاد پر پریزیڈنٹ آف پاکستان کچھ ایسا پیکج، کوئی NRO ٹائپ، جس کے اندر جو 9 مئی کے جتنے مقدمات میں لوگ جیلوں میں موجود ہیں ان سب کو، اور عمران خان صاحب کو ایک پوری پیکج ڈیل کے تحت وہ رہا کر دیں۔ اور لیکن سوال یہ ہے کہ عمران خان کو رہا کر کے حکومت کو کیا ملے گا؟ یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر نیا الیکشن ہونا ہے تو حکومت تو لوزر ہے، حکومت نے کیا گین کیا یہاں پر؟ اور پھر حکومت کو ایک لیول پلینگ فیلڈ، وہ تو جب تک عمران خان صاحب کو نہیں ملے گی تب تک کچھ ہو نہیں سکتا۔ تو اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے عمران خان صاحب نواز شریف نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب نے بڑی بہادری کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ جیل کاٹی ہے، اور اسی وجہ سے شاید قوم کو ان کے اوپر ایک بڑا بلیف ہے، ایک بڑا ٹرسٹ ہے کہ ابھی تک اسٹیبلشمنٹ اپنی تمام تر طاقت قوت کے باوجود عمران خان صاحب کو گرا نہیں سکی، جھکا نہیں سکی۔ لیکن اگر عمران خان صاحب بھی نواز شریف کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور اپنی بیماری کو اپنی رہائی کے لیے ایک ڈھال بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو جس تیزی کے ساتھ عمران خان صاحب نے یہ پاپولیرٹی گین کی، جس اصول کے تحت عمران خان صاحب ڈیفرنٹ ہیں، تو عمران خان صاحب میں، نواز شریف میں، زرداری میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ وہ اپنی پوری 2 سال کی محنت کو ضائع کر دیں، کیونکہ اگر ڈیل ہی کرنی تھی تو وہ بہت پہلے کر سکتے تھے، پھر اتنی جیل کاٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو بہت ساری ایسی قیاس آرائیاں، ایسے مفروضے مارکیٹ کے اندر گردش کر رہے ہیں۔ اب حقیقت کیا ہے یہ آنے والے دنوں میں پتہ لگے، لیکن جس طریقے سے موسم بدل رہا ہے، جس طریقے سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں قریب آ رہے ہیں، اور ایک کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، ایک ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ ہو رہا ہے، اس سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب کی رہائی کا بندوبست ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں معاملات ایک رائٹ ڈائریکشن کی طرف جا رہے ہیں، مگر سٹل عمران خان کی رہائی میرٹ سے ہٹ کے اگر کسی ڈیل کا نتیجہ ہوئی تو عمران خان صاحب کی سیاست کو ایک بہت بڑا سیٹ بیک لگے گا۔
عمران خان کے فالوور عمران خان کو ایک ضدی شخص کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، ایک نان کمپرومائزنگ پرسنالٹی کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ بینائی کا چلے جانا اتنا بڑا لاس نہیں ہے۔ بصارت اور بصیرت دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں۔ بصارت سے محروم ہونا اور بصیرت سے محروم ہونا، یہ زیادہ بڑا نقصان جو بصیرت ہے وہ زیادہ بڑا لاس ہوگا ایز کمپیئرڈ بصارت۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب بصارت سے کام لیتے ہیں یا بصیرت سے کام لیتے ہیں، بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے عمران خان کی بیماری جینون ہے یا نہیں ہے، یہ بیماری ہو گئی ہے، واقعی وہ تکلیف میں ہے، یا اس بیماری کو کریٹ کیا جا رہا ہے بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے پلیٹلیٹس کو کریٹ کیا گیا اور اس پوری قوم کو بے وقوف بنایا گیا۔ اگر ایسا ہے تو آئی تھنک یہ عمران خان صاحب کی پالیٹکس کے لیے ایک بہت بڑا سوسائڈ ہوگا۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی سوال ہے کہ 3 مہینے تک پاکستان کا ایک سابق پرائم منسٹر، اسے ڈاکٹر دستیاب نہیں تھا، اس کو آئی اسپیشلسٹ دستیاب نہیں تھا، ایک 72 سال کے شخص کو دانتوں کا ڈاکٹر نہیں دیا گیا، اس کے بلڈ ٹیسٹ نہیں کروائے گئے، یہ وہ خود کہہ رہا ہے۔ اگر ایک سابق پرائم منسٹر کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے جیل کے اندر، تو ایک عام پاکستانی کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ بٹ سٹل سلمان صفدر کا اپوائنٹ ہونا، ایک عمران خان کے وکیل کو فرینڈ آف دی کورٹ مقرر کرنا، یہ بہت بڑا میسج ہے، بہت بڑی ایک سگنل دیا گیا ہے اور ایک کمیونیکیشن کا ایک چینل کھولا گیا ہے۔ اور سلمان صفدر کا بطور ایک وکیل کمیونیکیٹر کے طور پر آنا یہ بتاتا ہے کہ معاملات کا تعلق قانونی معاملات کے ساتھ ہے اور قانونی معاملات تحریک انصاف اور پاکستان کی پالیٹکس کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس پوری ایکسرسائز کے اندر سے بیماری کے علاوہ کیا نکلتا ہے۔ صرف بیماری کا علاج ہوگا یا بیمار کا بھی علاج ہوگا؟ بیماری اور بیمار تو مختلف چیزیں ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ جو عمران خان کو چاہیے وہ عمران خان کو ملتا ہے یا کچھ اور ڈیفرنٹ سینیریو بلڈ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اچانک سے عمران خان صاحب بھی برطانیہ بھیج دیے جائیں گے اور پتہ نہیں کس کس ملک کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وی ہوپ کہ عمران خان صاحب ڈفرنٹ ثابت ہوں اور ان کا جو ٹریٹمنٹ اور بیماری ہے وہ شفافیت کے ساتھ ہو، وہ صرف گورنمنٹ کی سائڈ پہ نہیں۔ اصل میٹر عمران خان کا ہے کہ عمران خان کیا چاہتے ہیں، گورنمنٹ کیا چاہتی ہے یہ میٹر نہیں کرتا، میٹر یہ کرتا ہے کہ عمران خان کیا چاہتا ہے، عمران خان کس قیمت پر باہر آنا چاہتا ہے اور عمران خان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں۔ اگر اسی سیٹ اپ نے کنٹینیو کرنا ہے اور عمران خان نے باہر آنا ہے اور ایک فرضی اپوزیشن کا کردار ادا کرنا ہے تو وہ بھی عمران خان کے یہ ایک بہت بڑا ڈینٹ ہوگا، ایک بہت بڑی ڈیمیجنگ چیز ہوگی۔ بٹ سٹل دیکھتے ہیں کہ ڈیل ہوگی یا کورا انکار ہوگا۔ اپنا فیڈ بیک میرے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔